اہل سنن کے ہیں، اہل سنن کے ہیں وہ پیر کامل صدر اللہ فاضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج ہم آپ کو بتائیں گے قربانی کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ۔ یاد رکھیں، قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یہ مستحب ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ اب قربانی کرتے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، وہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دیکھیں، اگر جانور مشترکہ ہے تو صرف ایک لفظ کا فرق ہے، اور اگر جانور اپنی طرف سے ہے تو بھی ایک لفظ کا فرق ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ جب جانور کو ذبح کریں تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جانور کہیں بھوکا تو نہیں ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سکم شیر کر دیں تاکہ جانور خوب پیٹ بھرا ہوا ہو، پھر اس کو ذبح کریں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں۔ اور اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس چیز سے بھی آپ اس کو ذبح کریں گے اس چیز کو پہلے ہی سے تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور کو لٹا دیا اس کے بعد آپ چھری کو تیز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جو بھی ذبح کر رہا ہے وہ پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ کہے اور اپنے ہاتھ میں چھری پکڑے اور جانور کو قبلے کی رخ کر دے، یعنی جانور کا چہرہ قبلے کی طرف کر دے اور اس کو بائیں پہلو پر لٹا دے۔ اپنا دایاں قدم اس کے بائیں پہلو، اپنا دایاں قدم اس کے پہلو پر رکھے اور بسم اللہ واللہ اکبر اور یہ تمام دعا جو میں نے آپ کو بیان کی یہ پڑھے اور اس کو ذبح کرے۔ اب ایک چیز کا اور خیال رکھے، ذبح کرتے وقت جانور کی کم سے کم 3 رگیں، زیادہ سے زیادہ 4 رگیں کٹ جانی چاہیے۔ اگر 3 رگوں سے کم کٹی ہیں تو اس صورت میں آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 4 رگیں کٹ جانی چاہیے۔ اور جب کوئی بھی شخص ذبح کرتا ہے تو چھری کو قصائی پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہے۔ جتنے حضرات بھی جانور میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ چھری سے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس کا گوشت کاٹنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ سب بسم اللہ واللہ اکبر کہہ لیں۔ اب جانور کو ذبح کرنے کے بعد ایک دم سے قصائی اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پائے وغیرہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اس وقت تک اس کی کھال نہ اتاری جائے جب تک کہ اس کے جسم سے اس کی روح اچھی طریقے سے نکل نہ جائے۔ گوشت پھڑکتا رہتا ہے، گوشت ہلتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی کھال اتارنی شروع کی جاتی ہے، اس میں روح ہوتی ہے ابھی، لیکن قصائی جلدی اتنی کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس جانور کو ذبح کیا ہے، دوسرے کو بھی ذبح کروں گا تو اس کی اجرت بھی ملے گی۔ جتنے جلدی کر سکوں اتنی جلدی کروں تاکہ جتنے جانور میں ذبح کر سکوں ان کی اجرت مجھ کو ملے۔ تو جانور کو جلدی جلدی میں قصائی یہ کاٹتا رہتا ہے، ذبح کرتا رہتا ہے۔ تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی ابھی رکو، اس جانور کی نسیں ٹھنڈی ہونی چاہیے اور اس جانور کو اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہونا چاہیے، اس کی روح نکلنی چاہیے، تب اس کے بعد آپ کھال اتارنا اور اس کو
صحیح طریقے سے اس کا گوشت اچھی طریقے سے بنانا، اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ اور یاد رکھیں پھر قربانی کرنے کے بعد جب تمام شرکا ہوں، اگر مشترکہ جانور ہے تو تمام شرکا ہوں، ان کا حاضر ہونا اس وقت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، جب تمہاری قربانی یعنی تمہارے جانور کی قربانی کی جائے تو اس وقت تم موجود رہو، اور بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو، چونکہ جانور کے خون کے ہر قطرے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے، اہل بیت کے لیے خاص ہے، یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمام مسلمین کے لیے عام ہے۔ تو جو بھی جانور میں حصہ لیتا ہے، مشترکہ جانور ہے، اور اس کی قربانی اس جانور میں ہے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو اس وقت اس کا موجود ہونا بہتر ہے، کیونکہ اس وقت خون کے قطرے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ قربانی ہو گئی، اب قربانی کرنے والا یا کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے، یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل، اگر مشترکہ جانور ہے تو یہ پڑھے اللہم تقبل من کے بعد من جابر، من عاصم، من طاہر، من فرقان، یہ تمام نام لے، من عارف، یہ تمام نام لے، جتنے بھی 7 حصے ہیں تو 7 کے نام لے۔ اب کہیں اللہم تقبل من فلاں من فلاں من فلاں، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل بیان کیا، تو اللہم تقبل من کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اس طرح کہے کہ باری تعالیٰ تو ہماری قربانی کو، ان تمام حضرات کی قربانی کو قبول فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا، اسی طرح ہماری قربانی کو بھی قبول کر۔ آپ کی اس طرح قربانی ہو گئی۔ یاد رکھیں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اگر مسجد ایک ہے تو قربانی کرنے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں یار اس میں بڑی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو بہت ہی آسان طریقہ حدیث کی روشنی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک اور بھی دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ کتاب الاضاحی، بخاری میں بھی کتاب الاضاحی میں اور مسلم میں بھی کتاب الاضاحی میں، ان انس قال ضحى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی بکبشین املحین اقرنین، کس کی قربانی کی؟ 2 گندمی رنگ کے سینگ والے مینڈوں کی قربانی، ذبحہما بیدہ، ان دونوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی۔ وسما وکبرا، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا۔ ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور اپنا قدم مبارک ان کے پہلو پر رکھا، یعنی پہلے ایک مینڈے کو ذبح کیا تو اس کے پہلو پر رکھا، دوسرے کو ذبح کیا تو اس کے پہلو پر رکھا، اسی وجہ سے حدیث پاک میں تسمیہ کی ضمیر آئی۔ تو اللہ کے نبی نے بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر قربانی کی۔ اگر آپ بھی اس طرح قربانی کرتے ہیں تو آپ کی قربانی درست ہو جائے گی، دعا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سے آتی نہیں ہے تو آتی ہے تو سبحان اللہ آپ پڑھ لیجئے، اگر نہیں آتی تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ قربانی کریں تو آپ کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اب قربانی کے بعد جو دعا کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کی طرف سے فلاں کی طرف سے اس کو قبول فرما، تو یہ تو عربی میں ہے، لیکن آپ اردو میں کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام 7 شریک ہیں، ان تمام 7 شریکوں کی جانب سے تو اس قربانی کو قبول فرما۔ تو اس طریقے سے آپ کی قربانی بالکل آسان ہو جائے گی اور آپ بخود اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور سے
پہلے قربانی کرنے سے پہلے اس کی اگر بسم اللہ آمدن چھوڑ دی، جان بوجھ کر چھوڑ دی، تو آپ کا جانور حرام ہو جائے گا. لیکن اگر سہون چھوٹ گئی تو آپ قربانی کر سکتے ہیں اس کی، یعنی اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس صورت میں آپ کی قربانی نہیں ہوگی. تو یاد رکھیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیں، آپ کا جانور ذبح ہو جائے گا. اور بھی اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضرات ہم سے کوئی بھی مسئلہ ہو دریافت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ حضرات کو دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.